ادا کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ایک بہت ہی زبردست شخصیت سید احمد رشید صاحب کی, اور جو کہ ہم سب کی ہر دل عزیز اور پیاری شخصیت ہیں اور بہت ہی پیارے انسان ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. سر آپ تو چھائے ہوئے ہیں سر, آپ کی کرم نوازی ہے سر. یوتھ ماشاءاللہ, جس طرح آپ نے یوتھ کو جو ہے وہ پازیٹیو وے میں کہوں گا, جو آپ نے یوتھ کو لگایا ہوا ہے ایک ٹریک کے اوپر, اس کے لیے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دور ہوں اور سانگ میں شاعری ہے, تو شاعری مجھے آتی نہیں ہے, تو یہ بالکل سچی بات ہے. لیکن پاکستان کے لیے جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند آتی ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہی ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ یہ کہ تم لوگ اقلیت میں تھے اور ہم نے تمہارے کو ایک پوری زمین دی ہے. یہ بیسکلی ہے تو مدینہ کے لیے, مدینہ کے لیے تھی, مگر ہم اس آیت کو پاکستان کے ساتھ بھی منطبق کرتے ہیں کہ ہم اقلیت میں آ گئے تھے اور پھر ادھر سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو ایک یہ زمین دی ہے, جس زمین کے بعد ہم یہ کرتے ہیں. تو جب گنگنانی ہوتی ہے تو یہ آیت ہی گنگنا لیتے ہیں. باقی گانا جہاں تک گانے کا تعلق ہے حضور, تو بات آپ کی مناسب ہے. تو ہر پاکستانی کی طرح دل پاکستانی ایک ایسا واحد نہیں. شاعری کا کام ہی یہی ہے, جذبات کو ابھارنا. اور جتنی خوبصورتی سے اس نے یہ شاعری کی ہے, اللہ مغفرت فرمائے, جنید جمشید کی, یہ دلوں کی آواز ہے, دلوں کے ہاتھ میں آنے والی ہے. سب سے پہلے تو جو یوتھ کو سمجھنا ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھنا ہے کہ ہمارا زندگی کا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. دیکھیں, ہمارا زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا کمانا, رہنا, بچے پیدا کرنا اور مر جانا یہ نہیں ہے. ہم لوگوں نے بدقسمتی سے اس کو سمجھ لیا ہے کہ ہم نہ کھانا پینا, رہنا اور مر جانا یہی ایک کام ہے. نہیں, ہمارا زندگی کا ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے, ایک گول ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو نوجوان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ میں اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں تو کیوں پیدا ہوا ہوں. آخر اللہ تعالیٰ کی اتنی ہزار مخلوقات ہیں, ان میں سے ایک میں ہوں, تو میرا مقصد بھی کیا وہی ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کا بھی جب مطالعہ کرتے ہیں, سیرت رسول بھی دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ایسے ہی نہیں پیدا کیا گیا, بلکہ یہ کسی ایک پرپز, گرینڈ پلان کے لیے آیا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنا اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں, اپنے بڑوں سے سوال کریں اور پھر اس مشن پہ لگ جائیں زندگی میں. تو یہ سوال کوئی مشکل نہیں ہے, یہ سوال بڑا آسان ہے, بس صرف ایک دفعہ پوچھنا ہوتا ہے کہ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے. تو کوئی آپ کو بتاتا ہے, جب مقصد میں آپ آتے ہیں تو دو چیزیں آتی ہیں, یا تو آپ عام ہیں یا آپ خاص ہیں. اگر عام ہیں تو تو آپ نے عام طریقے سے زندگی گزارنی ہے, پھر آپ بھول جائیں بڑی چیزوں کو, پھر آپ بڑے خواب نہ دیکھیں. لیکن اگر آپ کو یہ جواب ملتا ہے کہ آپ خاص ہیں, آپ نے کچھ کرنا ہے, تو پھر کم اپ وتھ سم ڈسٹنکشن, کچھ نیا کرو, ڈفرینٹ کرو, کچھ ڈفرینٹ کرو, کوئی روایت سے ہٹ کے کام کرو. اور ایسے جو بھی لوگ روایت سے ہٹ کے جنہوں نے کام کیا, میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. جب اپنی زندگی کا پرپس, آپ یقین مانیں, میں تو پچھلے 20 سال سے پڑھا رہا ہوں اور مختلف میں نے سبجیکٹس کو پڑھایا ہے. میرے پاس لاء کے اسٹوڈنٹس آئے, میں نے BBA کے اسٹوڈنٹس دیکھے. جب نوجوان آتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں اپنے پرپس کو سمجھو. آپ یقین مانیں, جب وہ اپنے پرپس کو سمجھ لیتے ہیں تو وہی بچوں کی شکل, ان کی چال, ان کا اٹھنا بیٹھنا بالکل مختلف ہو جاتا ہے. ان کے کپڑے پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایک ایسے گاؤں سے نکل کے آئے, ایک ایسے دیہات سے نکل کے آئے ہیں جہاں پر انسان اور جانور ایک ساتھ پانی پیتے تھے. مگر آج وہ یہاں آنے کے بعد اس چیز کو سمجھے. اور کتنے ایسے ہیں جو واپس جا کے اپنے گاؤں میں اپنے ہسپتال بنا رہے ہیں, اپنی پریکٹسز وہاں پر کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ نوجوان اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھے. تو پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو یہ مقصد سمجھاؤں. اور دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہماری, وہ پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی تاریخ سے واقف ہوں. وہ اس بات سے واقف ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس بر صغیر میں مسلمانوں نے 600 سے 800 سال حکومت کی ہے. جب وہ اس مائنڈ سیٹ میں آتے ہیں کہ ہم نے اتنا عرصہ حکمرانی کی ہوئی ہے ایک خطے پہ, تو اور اپنے آپ کو وہ ان آباء و اجداد سے جوڑتے ہیں. دیکھیں, اگرچہ ہم لوگ مغل سے دور ہو گئے, مغلز کا بڑا حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں رہ گیا ہے, لیکن جب ہم اس کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم موجودہ ہندوستان کے اوپر بھی حکمرانی کے نظر میں جاتے ہیں. اور پھر یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں, ہمارے نوجوانوں کو اس بات پہ کنونس کرے گی کہ لال قلعے کے اوپر دوبارہ ہم نے جھنڈا گاڑنا ہے. اور یہی مقصد تھا قائد اعظم کا پاکستان کا حصول, کہ میں ماچس کے ڈبیا کے برابر بھی لے لوں گا, اس لیے نہیں کہ نوٹ پہ میری تصویر آئے, بلکہ ان کو ایک جگہ دوں جہاں یہ سانس لے سکیں اور گیدر ہو سکیں, اور گیدر ہونے کے بعد جائیں, جا کے اپنی اس معراج پہ جائیں. تبھی تو اقبال نے کہا تو شاہین بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان پر, تو کوئی گد تھوڑی ہے ہم جو وہ کھائیں گے, کرگس تھوڑی ہے جو ہم مردار کھائیں گے.
تو نوجوانوں کو اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، نوجوانوں کو سامنے اپنا ویژن ہونا چاہیے اور پھر آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے اگر کسی نوجوان کو پڑھنا ہے تو حضرت علی کو پڑھے، اگر کسی نوجوان کو پڑھنا ہے تو حسن کو پڑھے، کسی کو پڑھنا ہے تو حسین کو پڑھے، کسی کو پڑھنا ہے تو وہ آپ کے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان، ان لوگوں کو پڑھیں۔ یہ وہ نوجوان لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کس راہ میں لگایا اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ بالکل پریکٹیکلی لوگوں کو بتایا کہ یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا۔ بالکل احمد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی زبردست گفتگو آپ نے فرمائی۔ یقیناً ہمارے دیکھنے والے اور ہماری جو یوتھ ہے وہ ان کے میسج کو سمجھے گی اور اس کے اوپر عمل کر کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ احمد بھائی بہت شکریہ۔ ہماری آج کی ٹرانسمیشن پارس نیوز کی جشن آزادی کے حوالے سے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پارس نیوز حیدرآباد کا اور ہمارے جانزے بھائی ایک انتہائی سلجھے ہوئے اور بڑا زبردست قسم کے آدمی ہیں۔ ہر اس قسم کے موقع کے اوپر یہ پروگرام کرتے ہیں اور پروگرام کے اندر جو اسکرپٹ اور ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی لاجواب اور بے مثالی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارس نیوز جو کام کر رہا ہے حیدرآباد کے لیے، حیدرآباد کی عوام کو آگے لانے کے لیے، وہ ایک مثالی ہے۔ اور پارس نیوز کے لیے میرا یہی پیغام ہوگا کہ اچھا کام کرتے رہیں اور اچھا کرتے رہیں، خوب پھلیں، خوب پھولیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میڈیا انڈسٹری میں اپنا وہ نام بنائیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ انشاءاللہ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ احمد رشید صاحب۔ اور جی یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک اور بہت زبردست پرسنالٹی سے۔ حیدرآباد کی بہت نامور شخصیات ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں رونق لگی ہوئی ہے، تو آپ نے کہیں نہیں جانا۔